اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ یاسین کی بقیہ آیات کا مطالعہ کریں گے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ یاسین کو مکمل کر لیں گے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ سورہ یاسین کے اہم مضامین جو ہیں ان میں توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی ایسی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ خرچ کیا کرو تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا سکتا تھا۔ تم تو صاف گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وہ صرف ایک چیخ ہی کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ لے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے وسائل اور نعمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں وہ کل انسانیت کے لیے ہیں، لہٰذا سب لوگوں تک یہ وسائل اور فوائد پہنچنے چاہیے، جیسا کہ پچھلی آیات میں اس سے بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو، جو اللہ کی رحمتیں ہیں اور وسائل جو اللہ نے تمام انسانیت کے لیے پیدا کیے تھے، وہ اس پر خود قابض ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ یہ تو ساری مخلوق کے لیے تمام چیزیں ہیں، یہ سب اللہ ہی کی مہربانیاں ہیں اور تمام کل انسانیت کے لیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود انہیں کھلائے پلائے، ہم کیوں خرچ کریں، یا ہمیں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جب ان کو اللہ کی وسائل اور نعمتیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں لوگوں تک پہنچانے کی نصیحت کی جاتی ہے یا وصیت کی جاتی ہے کہ لوگوں پر بھی خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود خرچ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تم آنے والے نتائج کو بھی سامنے رکھو اور یہ بھی سامنے رکھو کہ تمہارے جانے کے بعد دنیا میں کیا حالات ہوں گے، یعنی موجود چیزوں کو سامنے رکھو اور بعد والے حالات کو بھی سامنے رکھو کہ یہ جو وسائل ہیں، یہ جو نعمتیں ہیں تمہارے لیے بھی ہیں، تمام انسانوں کے لیے ہیں اور تمہارے بعد والے لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ اپنی سوچ کے اندر وسعت پیدا کرو، کل انسانیت کی سوچ اختیار کرو۔ اگر تم صرف اپنی ذات تک، اپنے مفادات تک محدود رہ جاؤ گے، صرف اپنے ہی فوائد پر نظر رکھو گے، پھر تو سوسائٹی میں، معاشرے میں ظلم پیدا ہو جائے گا۔ یقیناً ظلم ہی پیدا ہوگا نا جب تمام لوگوں تک وہ وسائل نہیں پہنچیں گے، تمام لوگوں تک وہ سہولیات نہیں پہنچیں گی۔ لیکن ان کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آ رہا ہے یہ تو منہ موڑ رہے ہیں۔ احکام کا مقصد یہی ہے کہ ان کے اندر دور اندیشی پیدا ہو، تقوی پیدا ہو،
شعور پیدا ہو، اپنے اعمال کا جائزہ پیدا ہو۔ مگر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو وسائل تمہارے پاس آ گئے ہیں، یہ وسائل صرف اور صرف تمہارے لیے نہیں ہیں، ان کو خرچ کرو، معاشرے کی بھلائی میں خرچ کرو، استعمال کرو بہترین طریقے سے، اعتدال کے راستے پر چل کر، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف سے کام نہ لو۔ تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم تو اسراف نہیں کر رہے، ہم تو خود صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں جو اللہ نے رزق دیا ہے، تم پر جو رحمتیں نازل کی ہیں، اس مال میں سے خرچ کرو اور لوگوں کو بھی دو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ خود کھلا سکتا تھا؟ یہ تو ہماری چیز ہے، ہم کیوں کھلائیں؟ جب اللہ تعالیٰ خود کھلا سکتا ہے تو خود کھلائے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو صاف بہکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ انسانی معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ انسانی معاشرہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے، ایک دوسرے کی لیاقتوں سے، قابلیتوں سے، ایک دوسرے کے وسائل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ باہمی تعاون کے بغیر تو انسانی سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی محنتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب وسائل کی تقسیم کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ سب ہمارا ہے۔ یہ تو کھلا ہوا، واضح، بہکا ہوا معاملہ ہے کہ طاقت استعمال کر کے، وسائل استعمال کر کے لوگوں کو احمق بنا کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے اس کو کھلی گمراہی قرار دیا ہے۔ واضح گمراہ لوگ ہیں یہ، جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ یہ تو وسائل جو تمہارے پاس آ گئے ہیں، کیا تم نے خود پیدا کیے ہیں؟ وسائل کے پیدا کرنے میں تو تمہارا کوئی عمل دخل نہیں۔ جو وسائل بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ان وسائل پر محنت جن لوگوں نے کی، ان لوگوں کو بھی تم نے وسائل سے محروم کر دیا۔ دنیا میں وسائل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو ہی عناصر ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ جس نے تمام کائنات پیدا کی اور اس میں تمام وسائل ودیت کر دی، یہ قدرت کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام ہے جو زمین و آسمان، پہاڑوں، دریاؤں میں جو بھی قدرت کے وسائل ہیں، اور دوسرا جو بھی محنت ہوتی ہے، ایک تو عنصر اللہ تعالیٰ ہو گئے نا، ایک عنصر کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں، تمام وسائل، تمام نعمتیں، رحمتیں پیدا کی ہیں، اور دوسرا عنصر وہ ہے جو محنت کرتا ہے۔ جو بھی محنت ہوتی ہے، زمین کو اس قابل بناتے ہیں، پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، زمین کو ہموار کرنا، زمین پر محنت کرنا، زمین میں بیج بونا، زمین سے فصل اتارنا، نکالنا، تو تیسرا عنصر تو ہے ہی نہیں، اس کا تو عمل دخل ہی نہیں۔ اب ان تمام کاموں میں یا تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمتیں اور وسائل ہیں، یا پھر دوسرے عنصر کی محنت ہے۔ جو دوسرا عنصر ہے اس نے تو محنت کی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو قابل استعمال بنائے ہے۔ اب جو یہ تیسرا عنصر ہے، یہ قابض گروپ ہے۔ اب یہ ان تمام وسائل پر قابض ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ان وسائل کو اپنے قبضے میں رکھیں گے اور ہم ان کو بالکل نہیں دیں گے، اگر دینا ہے تو اللہ خود ان کو دے دے۔ قرآن نے انہی کو تنبیہ کی کہ تمہارا انجام قریب ہے، یہ جو تمہاری حرکات ہیں، تمہارے اعمال ہیں، جلد تم کو نظر آ جائے گا۔ اب ان کی ڈھٹائی اتنی ہے اور ان کے دماغوں میں اتنا فتور اور تکبر ہے، تو کہتے ہیں کب ہوگا انجام، کب ہوگا وہ دن، کب آئے گا، بجائے اس کے کہ نصیحت پکڑیں، اپنے اعمال درست کریں، اپنے نفس کو حرص و ہوس سے پاک کریں۔ الٹا سوال کرتے ہیں کہ یہ جو تنبیہ کر رہے ہو اور وعید سنا رہے ہو، وہ دن کب آئے گا؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ تمہاری تبدیلی کب آئے گی، کب حالات تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ گویا یہ انتظار میں ہے کہ ایک چنگھاڑ آئے اور ان کو پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت بھی آپس میں بحث کر رہے ہوگے، لڑ بھیڑ رہے ہوگے، پھر تمہیں بالکل مہلت نہیں ملے گی، اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ تم کوئی وصیت نصیحت کر سکو یا اپنے گھر والوں تک پہنچ سکو۔ کسی چیز کے لیے بھی ذرا برابر مہلت یا وقت نہیں ملے گا۔
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. بس نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے آئیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھایا۔ یہی ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی، پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ پھر اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو کیا کرتے تھے۔ بے شک بہشتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے، اور وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں میوہ ہوگا اور انہیں ملے گا جو وہ مانگیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں بنیادی چیز اس صورت کے ذریعے جو سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی جواب دہی کا ایک نظام رکھا ہوا، لیکن اس جواب دہی کے ساتھ اس نے کچھ قوانین مقرر کر رکھے ہیں جن کو ہم قوانین اجل کہتے ہیں، قانون مہلت کہتے ہیں، یعنی ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ تو یہ قوانین تو ظاہر ہے اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن کفار صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوں گی؟ اگر سچے ہو تو جلد پوری کر کے دکھلا دو۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ قیامت ناگہاں آ کر پکڑے گی اور وہ اپنے معاملات میں غرق ہوں گے۔ جس وقت پہلا سور پھونکا جائے گا سب ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور آخر مر کر ڈھیر ہو جائیں گے۔ اتنی فرصت بھی نہ ملے گی کہ فرض کریں مرنے سے پہلے کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں یا واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپس میں کہیں گے ہمیں کس نے جگایا؟ ہم تو سوئے ہوئے تھے، ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھایا؟ فرشتے ان کو جلد جلد دھکیل کر میدان حشر میں لے جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا اور بار بار یاد دہانی کرائی جاتی تھی۔ آج کے دن نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی، نہ جرم سے زیادہ سزا ملے گی۔ ٹھیک انصاف ہوگا۔ جب وہ قانون اپنے وقت پر کار فرما ہوگا تو پھر نتائج سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. پروردگار نہایت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا، یعنی کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہ کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے، اور البتہ اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، کیا پس تم نہیں سمجھتے تھے؟ یہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، آج اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب قرآن حکیم نے اس منظر کا ذکر کیا کہ قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا مکمل نظام وجود میں آ جائے گا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سچائی کے راستے پر ہوگا ان کے لیے تو سلامتی کا پیغام ہوگا، یعنی رب رحمان کی طرف سے جنتیوں کو سلام بولا جائے گا، لیکن جو مجرم ہوں گے ان سے کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ تھلگ کھڑے ہو جاؤ، دنیا کے اندر تو خلط ملط تھے، مکس تھے، معاشرہ تھا، سارے مل جل کر رہتے تھے، لیکن جو تم نے اس کے اندر جو معاشرے کی بنیادی روح تھی اس کو پامال کر رکھا تھا، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی تم نے اپنا ایک امتیاز قائم کیا ہوا تھا، علیحدہ طبقہ بنا رکھا تھا، جو تمہاری سوچ تھی کہ ہم باقی لوگوں سے مختلف ہیں، ہم اعلیٰ اور بالا ہیں، تو آج علیحدہ ہو جاؤ، تم بڑے ممتاز لوگ تھے، تم بڑے معزز لوگ تھے، تو ایک طرف ہو جاؤ، معززین شہر ایک طرف ہو جائیں۔ اب ان سے سوال کیا کہ کیا تم سے یہ بات نہیں کی گئی تھی کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، صرف میری ہی عبادت کرنی ہے؟ تو شیطان کی عبادت یہ نہیں ہوتی کہ شیطان کی باقاعدہ عبادت گاہ بنا کر باقاعدہ اس کے سجدے کیے جائیں اور اس کی پوجا پاٹ کی جائے تو یہ عبادت ہوگی، یہ شیطان کی عبادت ہوگی؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے احکامات کو قبول کرنا، چاہے اس کی سیاست کے احکام ہیں، معیشت کے احکام ہیں، معاشرت کے احکام ہوں یا پوجا پاٹ کے، جس شعبے کے بھی ہیں ساری عبادت کہلاتی ہے، اور اللہ کی عبادت بھی اسی طرح جامع ہوگی۔ اللہ کی عبادت یہ نہیں کہ صرف اس کے سامنے رکوع سجدہ ہو جائے اور باقی سارے سیاسی معاشی معاشرتی معاملات میں ہم نے اسی غلط نظام کی پیروی کرنی ہے۔ دراصل سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں، ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں بتایا گیا تھا کہ تمہاری بہت ساری نسلوں کو اسی دشمن یعنی شیطان نے تباہ و برباد کیا تھا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ جو تم نے وسائل جمع کرنے میں تم نے عقل استعمال کی، نئے نئے طریقے اختیار کیے تھے لوٹنے کے، استحصال کرنے کے، تو یہی عقل تم وہاں استعمال کر لیتے۔ تاریخ کے اندر عروج و زوال کے کیا قوانین ہیں، پچھلی قوموں کی تاریخ کیا ہے تو پتہ چل جاتا۔ تباہی پچھلے زمانے میں پچھلی قوموں پر بھی آتی رہی ہے، تم نے سبق نہیں سیکھا۔ اب یہ جہنم ہے جو تم سے وعدہ کیا تھا، اب اس میں داخل ہو جاؤ، اور ہم یہاں پر اپنا فیصلہ نہیں سنا رہے، یہاں پر تمہیں اطمینان دلانے کے لیے تمہارے اعمال کے ہی نتائج ہیں، یہ نتائج تم ساتھ لے کر آئے ہو، اب ہماری طرف سے تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اب تمہارا سارا جسم بتائے گا، اب ہاتھ کے اعمال بولیں گے، گویا ان کے اندر محفوظ ہیں، ان کے ہاتھوں میں
ان کے اعمال محفوظ ہیں۔ اب ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ان ہاتھوں سے جو ہم نے فیصلے کیے، جو اس حوالے سے پروانے لکھے، لوگوں کے حقوق پامال کیے، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی، حقدار کو اس کا حق نہ دیا، یا اپنے غرور، تکبر اور ذاتی اناد کی وجہ سے ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالی، ذاتی مسئلہ بنا لیا، ہم نے انا کا مسئلہ بنا لیا اور ان کے کاموں کو روکے رکھا، ان کو لیٹ کیا، جو ان کے مسائل، ان کے کام پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے، لیکن ہم نے اپنی ذاتی مفاد، ذاتی انا اور تکبر کی وجہ سے ان کے کاموں میں روڑے اٹکائے اور ان کے کام نہ ہونے دیے، ان کے لیے مسائل پیدا کیے۔ تو اب جو ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے اندر سب کچھ ریکارڈ ہے، اب یہ جو تمہارے ہاتھوں نے جو سب کچھ روک رکھا تھا، صحیح کام نہیں ہونے دیتے تھے، اب تمہارے ہاتھوں کے اندر ہی سب ریکارڈ موجود ہے۔ اب بات ختم ہو گئی، اب ایسا نہیں ہوگا، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں، جہاں جہاں تم چل کر گئے تمہارے پاؤں بولیں گے، جو جو تم نے کام کیے دنیا میں، تمہارے ان پاؤں کے اندر سارا ریکارڈ موجود ہے، جو کام بھی تم نے کیے تھے وہ اسی جسم کے اندر محفوظ ہیں۔ انہی چیزوں نے وہاں پر ظاہر ہو جانا ہے، انہی چیزوں نے مختلف شکلیں اختیار کر لینی ہیں، جو بھی جہنم کی تفصیلات آ رہی ہیں، آگ کی صورت میں، مختلف چیزوں کے کھانے کے حوالے سے بھی جو کچھ بھی ہے کہ ان کو زقوم کھلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی صورتیں ہیں وہ باہر سے کچھ بھی داخل نہیں ہے، یہی وہ چیزیں ہیں، ہمارے اعمال ہیں جو باہر نکل رہے ہیں۔ آپ اس دنیا کے اندر بھی ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن دنیا کے اندر ہم نے ان کو موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو دنیا کے اندر ہی ان کو حساب کر دیتے، ان کو فیصلہ سنا دیتے اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اجل ہے، اس کے مطابق ان کو موقع دیا، ان کو مہلت دی کہ شاید یہ سدھر جائیں، شاید توبہ کی طرف آ جائیں۔ لیکن قرآن حکیم نے پورے قرآن میں اس میں مجازات یعنی آخرت کا یہاں تعارف کروا رہا ہے۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تصور دے رہے ہیں، آخرت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کردار ہے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، یہ آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کچھ اور کردار ہوگا اور آخرت میں ہمیں کسی اور چیز کی جزا سزا ملے گی، ایسا نہیں۔ ان کو انسانی اعمال پیدا کر رہے ہیں جو بھی، ہمیں اس وقت ان کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نا، ہمیں اپنے عمل کی شکل نظر نہیں آ رہی، بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بڑے تعیش کے ساتھ یہ شخص رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کسی کو بھی کہ فلاں شخص کے تو بڑے مزے ہیں، عیش کر رہا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں پر ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہا ہے، فلاں ہے، یا جیسے بھی ہم کسی کے متعلق ہم ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں کہ وہ بڑے عیش و عشرت میں ہے، تو یہ ہر قسم اس کا سسٹم چل رہا ہے، اس کے قوانین چل رہے ہیں، اس کی بات مانی جا رہی ہے، اس کا کام فوراً ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، تو لیکن یہ سب کچھ کوئی نہ کوئی بھیانک شکل اختیار کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں کوئی نہ کوئی بھیانک شکل اختیار کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں، ہم نے دنیا اور آخرت کو بالکل الگ الگ کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اور چیز ہے اور آخرت اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، جو ہم دنیا میں اعمال کریں گے، جو بھی ہمارا عمل ہوگا اس کی ایک شکل ہے، اگر اچھے عمل کریں گے تو اس کی الگ شکل ہے، اور اگر برے عمل کریں گے تو وہ جہنم کی شکلیں ہیں، اور اچھے اعمال کریں گے تو وہ جنت کی شکلیں ہیں، یعنی کہ باہر سے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال ہمارے دکھا دیں گے اور اس کے مطابق اجر دیا جائے گا، جزا و سزا کا نظام وہ ہوگا، ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں اجر دیا جائے گا۔
ولو نشاء لطمسنا أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں، پس وہ راستے کی طرف دوڑیں، پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی صورتیں ان جگہوں پر مسخ کر دیں، پس نہ وہ آگے چل سکیں اور نہ ہی واپس لوٹ سکیں۔ اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں بناوٹ میں اسے الٹا گھٹاتے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے مناسب ہی تھا، یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے اور کافروں پر الزام ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چوپائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں، اور انہیں ان کے بس میں کر دیا، پھر ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے بارے میں فرمایا، آپ کی دعوت حقائق پر مبنی ہے، یہ محض تخیلاتی گفتگو نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو شعر و شاعری کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان تھی، کیونکہ اشعار میں تو صرف خیالات و تخیلات ہوتے ہیں، ان کا حقائق سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ قرآن واضح نصیحت ہے، یہ خالص نصیحت ہے، واضح بیان ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو پڑھی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو آگاہ کر سکیں جن کے اندر واقعتاً حیات ہے، جو واقعی زندہ ہیں، جو سوچنے والے ذہن ہیں، جو ذہنی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، جو اپنے مفادات میں اپنے آپ کو اتنا گرا چکے ہیں کہ وہ ان کو زندہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کی عقلیں مردہ ہو گئیں، ان کے شعور ختم ہو گئے۔ تو ایسے بے شعور کو انذار کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو انذار کا اس لیے فائدہ نہیں کہ انہوں نے سمجھنا ہی نہیں۔ ہاں، جن کے اندر شعور، عقل و فکر موجود ہے، جو سوچتے ہیں انذار پر، تو انذار انہی کو فائدہ دے گا، ڈرانا انہی کو فائدہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آگاہ کرنا اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی وعید سے ڈرانا، یہ صرف انہی لوگوں کو فائدہ دے گا جو سوچنے والے ہیں۔ اس لیے صرف سوچنے والے ذہن کو ہی دعوت دی جاتی ہے، مردہ ذہنوں کو کوئی دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی مثالیں دے کر، چوپایوں کی مثالیں دے کر، مختلف باتوں کی مثالیں، ہمارے ہی رہن سہن کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ سمجھا رہی ہیں، بار بار تفکر اور تدبر کی دعوت دے رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہی ہیں کہ اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی ہو سکتا ہے، جس کو انذار ڈرانا بھی کسی کام نہیں آ رہا،
جس نے کوئی شعور والی بات سننی ہی نہیں، سمجھنی ہی نہیں، اپنی آنکھیں اور کان بند کر رکھے ہیں۔ وہ بالکل ایسا ہے کہ میں بالکل ہی کوئی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ چیز ہوں، کہ دنیا میں وہ سمجھ رہا ہے کہ صرف میرے لیے یہی ہے، میں نے واپس جانا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں دے گی، اور جو لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں اور قرآن پاک کو شاعری کی کتاب سمجھتے ہیں تو وہ صریح غفلت میں ہیں، وہ بالکل ہی دھوکے میں ہیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو واضح نصیحت ہے اور ذکر ہے، اور آپ ان لوگوں کو ڈرائیے جو شعور رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو عقل و تدبر سے کام لیتے ہیں، جو ہماری روزمرہ کی مثالوں سے سمجھ بوجھ اور نشانیوں کو سمجھتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو انذار بھی انہی کو فائدہ دے گا، ڈرانا بھی انہی کو فائدہ دے گا، قرآن کا ذکر نصیحت بھی انہی کو، وہی نصیحت پکڑیں گے۔ جو لوگ شعور نہیں رکھتے وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے۔ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اور ان کے لیے ان میں اور بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ اور اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، اور وہ ان کے حق میں ایک فریق یعنی مخالف ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے۔ پھر آپ ان کی بات سے غمزدہ نہ ہوں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے منی یعنی پانی کے ایک قطرے سے بنایا ہے، پھر وہ کھلم کھلا دشمن بن کر جھگڑنے لگا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا، اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا، اپنی پیدائش بھول گیا، کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو موجود ہے، اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس قرآن کو نصیحت بنا کر بھیجا، بہت ساری دنیا میں ہمیں فوائد دیے، معیشت کے، معاشرت کے تمام ڈھنگ سکھائے، تو لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے انسان کو پیدا کیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے، کس نے مجھے پیدا، اگر میں ہو گیا ہوں تو کیا مجھے واپس بھی اٹھایا جاؤں گا؟ کون زندہ کرے گا؟ ہماری تو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، کون پیدا کرے گا؟ اور وہ اللہ کے بارے میں بھی باتیں بنا رہا ہے، حالانکہ اس کو ہم نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس بے وقت سا ہے، اس کی کوئی وقت اہمیت نہیں ہے، ہم ہی اس کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی نے اسے پیدا کیا، میں نے ہی تخلیق کیا، میں نے ہی اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس کے اعضاء، پاؤں ہاتھ بنائے، آنکھیں دیں اس کو، سب کچھ، لیکن وہ اب میرے ہی بارے میں مثالیں دے رہا ہے اور میری ہی نسبت سے باتیں کر رہا ہے کہ کون دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اوپر موجود ہے، یہ دونوں نظام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی عام نظام نہیں بنایا، یہ کائنات کو ایک منظم نظام کے تحت وہ چلا رہا ہے، اور وہی خالق رازق ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور اسی ہی کی طرف ہم نے جانا ہے۔
قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے. وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جھٹ پٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور بنائے؟ کیوں نہیں، وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے. اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے. پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام الہیاتی بنیادوں پر موجود ہے، سب سے پہلے ہم اس نظام کو سمجھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے اوپر کے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو بھی چیز بنائی ہے بڑی منظم بنائی ہے. عرش ایک کنٹرول روم ہے جہاں سے پوری کائنات کے نظام کو چلایا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک مقدس جگہ رکھی ہے جسے مقدس ایوان کہہ لیں، جسے حضیرت القدس کہتے ہیں. حضیرت القدس جہاں بڑے بڑے فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو اس دنیا میں بڑی بڑی شخصیات یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں تو ان کی ارواح بھی وہاں پر ہوتی ہیں. ان کو ملائے اعلیٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ درجے کی مجلس. تو اللہ تعالیٰ کا پیغام عرش سے ملائے اعلیٰ کی طرف آتا ہے، وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں. پھر ان سے نچلے ایوان میں آتا ہے، اس میں کارکن یا ورکر فرشتے جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہوتے ہیں جن کا کام اوپر سے آنے والے احکام پر عمل کروانا ہوتا ہے. پھر وہ سسٹم اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے. تو ایک بڑا منظم نظام ہے. جب وہ بابرکت ذات کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرے تو ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں ہوتی. یعنی وہ اعلیٰ ترین ہستی جس کے ہاتھ میں فی الحال یعنی اب بھی اوپر سے نیچے تک تمام مخلوقات کی زمام حکومت ہے، اور آئندہ بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمیں اپنے تمام اعمال کا جواب دہ اسی کے سامنے ہونا ہے، اور وہ ذات انصاف والی ہے کہ اس کے پاس ہماری ذرا برابر بھی نیکی کا ریکارڈ بھی ہے اور ذرا برابر رائی کے دانے کے برابر برائی کا ریکارڈ بھی ہے. تو وہ صاف صاف دکھا دیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا، اور وہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کا ایک منظم نظام ہے، اسی کے تحت ہمیں جواب دہ ہونا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.